تو کسی بھی شخص کی عزائم اور مقاصد اور نظریات کو بھانپنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جانیں کہ وہ کن حالات میں بڑے ہوئے، ملک کی صورتحال کیا تھی، ان کی پرورش کس انداز میں ہوئی۔ اس کے بعد ہی ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 26 فروری 1954 کو، اور استنبول کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے قاسم پاشا۔ اپنی ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی، اور جس سکول میں حاصل کی وہ ایک مذہبی نوعیت کا سکول تھا جس کا نام امام حاتم۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اس سکول کا ایک قانون تھا، وہ یہ تھا کہ 25% تعلیم قرآن مجید اور احادیث نبوی کی دی جاتی تھی یہاں پہ اس سکول میں۔ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انقرہ اسکول آف اسلامک یونیورسٹی اینڈ اکنامکس میں چلے گئے، جس کا آج کل کا نام مرمرہ یونیورسٹی ہے۔ چنانچہ یہاں سے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد یہ سیاست میں آ گئے۔ 1976 میں انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، لیکن سیاست سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلی گئے۔ رجب طیب اردگان کے والد ایک پوسٹل گارڈ تھے، جن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر سمندر کے کنارے کوئی واقعہ یا حادثہ ہو تو فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تاکہ کسی بھی نقصان کی صورت میں کمی کی جا سکے۔ ان کو ان کے والد صاحب ایک ہفتے کے 2.5 لیرہ دیتے تھے، جن سے یہ پوسٹ کارڈ خریدتے تھے، اور گرمی میں جون جولائی میں جہاں پہ ٹریفک جیم ہوتا تھا جن ایریاز میں، وہاں پہ یہ نیبو پانی اور پانی کی بوتلیں بھیجا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قاسم پاشا میں ایک لوکل کلب کو جوائن کیا، فٹ بال کلب کو، اور وہاں پر یہ ایک سیمی پروفیشنل پلیئر کے طور پر رہے۔ اور جس شہر میں یہ فٹ بال کھیلتے تھے اس اسٹیڈیم کا نام بھی اب ان کے نام کے اوپر ہی ہے۔ صدر رجب طیب اردگان کو صوفی ازم سے بہت لگاؤ تھا، چنانچہ اس سے پہلے جو لوگ ترکی کی تاریخ سے واقف ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں بھی صوفی ازم کا ایک خاص تصوف تھا، اور وہ چیز ہمیں طیب اردگان صاحب میں بھی نظر آتی ہے۔ 1976 میں اپنے سیاست کے کیریئر کا آغاز کیا اور لگاتار 18 سال محنت کی، جس کے بعد وہ ایک زبردست مقرر بن گئے، اور 1994 میں وہ ترکی کے شہر استنبول کے میئر بنے۔ چنانچہ ترکی سے آئے ہوئے چند وفدوں سے ملاقات کے بعد اور کچھ کمپنیز کے بزنس آنرز نے اپنے مختلف انٹرویوز میں بتایا ہے کہ 1994 میں یا اس سے پہلے استنبول کے حالات مختلف تھے، یعنی سڑکوں پر لوٹ مار، دھوکے بازی، یہ سب معمول کی باتیں تھیں۔ وہاں پہ گھنٹوں ٹریفک جیم رہا کرتا تھا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں تھی، اور ایون اس شہر نے بہت زیادہ قرضہ اٹھا رکھا تھا۔ اس کے گٹر ابل رہے ہوتے تھے، گندگی بے شمار ہوتی تھی، صفائی کا پراپر نظام نہیں تھا، صحت کی سہولتیں نہیں تھی، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار پرابلمز تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 4 سال کے لیے اس شہر کو ایک میئر ملا، رجب طیب اردگان، اور اس شخص نے اس شہر کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ 4 سال کے اندر یہ شہر بالکل بدل کے رہ گیا۔ 1998 میں اس کے اندر صفائی کے بہترین نظام تھے، اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کے بہترین شہروں میں شامل کیا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا کے بہترین شہروں کے سٹینڈرڈ کے اوپر ایک شہر کھڑا ہو کے آ گیا ہے۔ تو طیب اردگان کی اس کے پیچھے ایک بڑی محنت تھی، تو لوگوں کو یہ اعتماد ہوا ان پہ، اور ان کو لگا کہ اگر ایک شخص ایک شہر کو اتنا بہتر بنا سکتا ہے تو وہ ایک ملک کو بھی بہت آگے لے جا سکتا ہے۔ ترکی میں لا اینڈ آرڈر کی حالت بہت خراب تھی، طاقتور کے آگے قانون اپنا سر نیچے کر لیتا تھا، اور سب سے بڑی خواہش ترکی کی یہ تھی کہ ہم کسی طرح یورپی یونین کا حصہ بن جائیں، اور اس کے لیے وہ کسی بھی لیول پر جانے کے لیے تیار تھے۔ اپنا ماضی اور اپنی روایت و اقتدار کو وہ نظر انداز کر چکے تھے۔ اس وقت رجب طیب اردگان 3 مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں رہے ہیں۔ 1981 سے پہلے وہ رہے نیشنل سلویشن پارٹی میں، 1983 سے 1998 تک وہ ویلفیئر پارٹی میں رہے،
اور اسی کے ذریعے ہی وہ میئر بنے تھے۔ 2001 تک ایک اور پارٹی میں رہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنائی جس کا نام انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی رکھا۔ وہ اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ایک دو مرتبہ گرفتار بھی ہوئے ہیں، جس کی وجہ ان کی شاعری کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن اصلی وجوہات وہ شاعری نہیں تھی بلکہ وہ نظریہ اور وہ جدوجہد تھی جس پر رجب طیب اردگان چل پڑے تھے۔ ان کی موجودگی میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ خواتین ان کی وائف کو دیکھ کر ثقاف کرنا شروع ہو گئی تھی اور اسلام پسند لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے تھے مسلسل۔ تو اس وجہ سے سیکولر ترکی میں ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ تو انہوں نے اس پر ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جس پر ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر کی چھاپ ہو اور میں اسلام کے مطابق چلوں۔ ان کے اندر ایک بہت بڑا مرد مجاہد اور مسلمان بیٹھا تھا جو بار بار ان کو اپنا ماضی یاد دلاتا تھا، جو بار بار انہیں سلطنت عثمانیہ اور خلفائے راشدین کا دور یاد دلاتا تھا۔ اور صرف 1 سال کے اندر یہ ان کی مقبولیت تھی کہ ان کی پارٹی وہ الیکشن جیت گئی، 2002 کا الیکشن۔ اور اس کے بعد وہ 2014 تک وزیر اعظم رہے اور 2014 کے بعد صدر بنے اور 2018 میں دوبارہ صدر بنے، یعنی اس 21 سال کے دوران وہ مسلسل اقتدار میں رہے۔ ان پر کافی مرتبہ سازشیں ہو چکی ہیں۔ 2016 میں ان کی حکومت کو تختہ الٹنے کے لیے فوج کی سازش کروائی گئی۔ اس سے پہلے بھی یعنی درختوں کی کٹائی کا معاملہ، اس کو بڑا چھاپا گیا۔ مسجد آیا صوفی کو دوبارہ بحال کرنا ان کے پولیٹیکل کیریئرز میں سب سے بڑا فیصلہ مانا جاتا ہے اور ان کی اب بھی ترکی میں بہت مقبولیت ہے۔ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ انہوں نے اسلامی دنیا میں اپنا مقام کیسے پیدا کیا۔ اجازت دیجیے۔ نئے زمانے اور صبح شام پیدا کر